السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یہ مصیبتیں، یہ بلائیں، یہ بیماریاں، یہ آفات، یہ پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ رمضان المبارک سے کو تقریباً ایک ہفتہ پہلے گزرنے والا جو ہفتہ تھا، 4-5 دن میں تہجد کی نماز کو نہیں اٹھ سکا، اور اتفاق ایسا ہے کہ تہجد کے ساتھ ساتھ 2 دن فجر کی نماز بھی چلی گئی، دیر سے آنکھ کھلی، فجر کی نماز قضا پڑھنی پڑی، سر سے لے کر پیروں تک ایک پریشانی چھا گئی کہ یہ کیا ہوا۔ تو میں نے اپنے پیر و مرشد حضرت پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مدد ذلہ کو فون کیا، اور فون کرتے ہوئے آنسو بھی نکل رہے تھے، میرے خوف بھی تھا کہ میرے بڑے ہیں، کیا کہیں گے۔ تو میں نے کہا حضرت 5-4 دن ہو گئے نماز تہجد کو میں نہیں اٹھ سکا، اور میری فجر کی نماز بھی 2 دن چلی گئی، پریشان ہوں، یہ کیوں ہوا اور اس کا کوئی علاج بتا۔ تو حضرت نے ٹیلی فون پر ہی کافی ساری باتیں ارشاد فرمائیں۔ ان میں ایک بات ارشاد فرمائی کہ اللہ پاک کی 2 صفتیں ہیں، ایک باسط اور ایک قابض۔ یہ اللہ کے نام جو ہیں 99، ان میں یہ 2 نام بھی ہیں۔ الباسط طوا کے ساتھ اور القابض ضاد کے ساتھ۔ باسط کا معنی ہوتا ہے کھولنے والا، اور قابض کا معنی ہوتا ہے بند کرنے والا۔ قرآن میں بھی ہے بسطتاً فی العلم والجسم۔ یہودی آئے اپنے وقت کے نبی کے پاس کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دو، تو انہوں نے ایک بادشاہ مقرر کیا۔ پھر یہودی وقت کے نبی کے پاس آئے کہ اس کے پاس تو مال ہی کوئی نہیں، بادشاہ تو وہ ہو جو مالدار ہو۔ تو قرآن نے کہا وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، کہ جو نبی نے تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے وہ علم میں اور جسم میں بھاری اور وزنی ہیں، کوئی ضرورت نہیں وہ مال میں بھی وزنی ہو۔ بادشاہوں کے لیے علم کا اور جسم کا بھاری ہونا، مضبوط ہونا، پہلوان ہونا، بے خوف ہونا، بے خطر ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ڈرنے والا بادشاہ نہیں ہوتا، اور مالدار آدمی ہمیشہ ڈرپوک ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ پاک کی صفت باسط کا ذکر ہے، بسطتاً فی العلم والجسم۔ باسط کہتے ہیں دروازوں کو کھولنے والے کو، اور قابض کہتے ہیں دروازوں کو بند کرنے والے کو۔
اسی قابض سے قبضی ہوتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ قبضی 70 بیماریوں کی ماں ہے۔ آپ اور میں جتنے بیٹھے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کی نعمتیں یہ ہیں کہ گھر مل جائے، نوکری مل جائے، پیسہ ہو جائے، اولاد ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے یہ بے شک اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن اللہ کی نعمتیں اور بھی بہت بڑی ہیں جن کو ہم نعمتیں سمجھتے ہی نہیں۔ پیشاب کا وقت پہ آ جانا یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور پخانے کا وقت پہ آ جانا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ یہ اس بندے سے پوچھو جس کا پیشاب بند ہو جائے یا جس کا پخانہ بند ہو جائے۔ ایک بزرگ بیمار ہوئے تو مرید پوچھنے گئے، اب مریدوں کو پتہ نہیں تھا بیماری کیا ہے، تو بستر پہ لیٹے لیٹے کہنے لگے اللہ نے یہ بھی نعمت دی، اللہ نے یہ بھی نعمت دی، اللہ نے یہ بھی نعمت دی، اللہ نے یہ بھی نعمت دی۔ 3-4 دن ہوئے، پتہ چلا کہ پیشاب کا آنا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ کے بندوں میں بیمار نہیں، میرا پیشاب بند ہو گیا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، پیر فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ، قبض ہو گئی تو مریدوں کے سامنے مسجد کے فرش پہ جو ہے نا وہ کبھی ادھر گیس بھر گئی پیٹ کے اندر، تو گیس نہیں کھلی تو آخر مریدوں کو کہنے لگے تم تو مجھے بڑا کچھ سمجھ کے میرے پاس آتے ہو، پیر ہے دعا دے گا، وظیفہ دے گا، کوئی تسبیح دے گا، کوئی اس کا جھوٹا پی لیں گے، کھا لیں گے، اور میں تو وہ پیر ہوں جو میں اپنا پخانہ بھی نہیں نکال سکتا ہوں، میرے سے کیا لینے آتے؟ ایک ہمارے حضرت گزرے، حضرت خواجہ حماد اللہ حلیجوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ پنو عاقل سندھ کے اندر ایک شہر ہے، وہاں کے رہنے والے تھے، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ گردے میں درد ہوتا تھا، انہوں نے اپنی خانقاہ کے فرش کے اوپر ریت اور مٹی بچھائی ہوئی ہوتی تھی، جب گردے میں درد ہوتا تھا نا تو بس اسی پر ہی لیٹتے رہتے، کبھی ادھر کبھی سیدھے کبھی الٹے، درد اتنا شدت کا ہوتا ہے گردے کا۔ جب گردے کا درد ہوتا تھا تو زبان سے ایک سندھی زبان میں شعر کہا کرتے تھے، مہر سجن دم بدم، سجن کی مہربانیاں تو ہر وقت ساتھ ہوتی ہیں، اور اللہ سے بڑا سجن کوئی نہیں۔ مہر سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ، سجن کی ناراضگی کبھی کبھی ہوتی ہے اور مہربانیاں اس کی ہمیشہ ہوتی ہیں۔ تو آگے زور سے کہا کرتے تھے، ایویں سجن واہ واہ، اوں بھی سجن واہ واہ، سجن سکھ دے تو بھی واہ واہ ہے، سجن دکھ دے تو بھی واہ واہ ہے۔ سجن تو ہے نا، کہتے ہیں کہ سجن زہر کا پیالہ بھی دے دے تو سجن کے ہاتھ کا لوگ لے کے وہ بھی پی لیتے ہیں۔ تو 2 صفتیں اللہ کی بڑی ہیں، ایک باسط ہونا اور ایک قابض ہونا۔ باسط کہتے ہیں کھولنے والے کو اور قابض کہتے ہیں بند کرنے والے کو۔ تو حضرت جی نے مجھے فرمایا بندے پر بھی کبھی کبھی یہ اللہ اپنی دونوں صفتوں کو طاری کر دیتا، کبھی وہ باسط ہونے کی ہوا ایسے چلاتا ہے کہ بندہ مٹی کو ہاتھ لگاتا ہے سونا بن جاتا ہے، رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اور کبھی کبھی اللہ پاک اپنے قابض ہونے کی صفت کو ایسا چلا دیتا ہے، ہوا چلتی ہے وہ آپ پر ہم پر سب پر آتی ہے کہ آدمی سونے کو ہاتھ لگاتا ہے تو مٹی بن جاتا ہے، یہ قبض کی صورت ہوتی ہے، اور بسط کی صورت ہوتی ہے کہ بندہ مٹی کو ہاتھ لگاتا ہے وہ سونا بن جاتا ہے۔ کبھی کبھی آپ کے اور میرے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے کہ اللہ بس کی ہوا چلاتا ہے تو آپ اور میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، تلاوتیں بھی کرتے ہیں، تو کبھی کبھی اللہ پاک قبض کی ہوا چلاتا ہے۔ اس میں 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہوتی ہے دیکھو تو صحیح یہ کرتا کیا ہے، این بھی سجن واہ واہ اون بھی سجن واہ واہ، کہ سجن کی اس دین کو بھی قبول کرتا ہے کہ نہیں، ایک تو یہ ہوتا ہے۔
اور فرمایا کبھی کبھی وہ چھیڑتا ہے اپنے بندے کو کہ اس کا مجھے رونا اچھا لگتا ہے، کتنے دن ہو گئے یہ رویا نہیں، اس پر اپنا دروازہ بند کر دوں، رزق کا دکھ دے دوں تاکہ یہ روئے تو صحیح۔ جیسے ہم کبھی کبھی بندے کو چھیڑتے ہیں نا، تو اللہ بھی چھیڑتا ہے۔ اللہ کو رونا اچھا لگتا ہے کبھی کبھی کسی بندے کا، تو اللہ پاک قبض کی ہوا چلا کر اس کے رونے کو بند کر دیتا ہے، اور اللہ چاہتے ہیں یہ ذرا روئے، اس لیے کہ جب بندہ روتا ہے تو اللہ پاک عرش کے دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے۔ تو فرمانے لگے کبھی کبھی یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، بسط کی ہوا چلتی ہے تو ہم بھی ذکر و اذکار کرتے ہیں، کبھی کبھی قبض کی ہوا ہمارے اوپر بھی طاری ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک نے یہ قبض کی ہوا ان دو کاموں کے لیے چلا دی ہو، کہ اللہ تمہیں روتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، یا یہ کہ اللہ پاک آزمانا چاہتا ہے۔ آج ایسا کرو کہ صرف اسی بات کو لے کے رونے بیٹھ جاؤ، بس روتے رہو، پھر کل مجھے بتانا تہجد نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کچھ عمل ایسے ہیں بندہ کرتا ہے تو اللہ پاک فوراً اس کا اجر دے دیتا ہے۔ 3 لفظ بڑے عجیب ہیں حدیث کے اندر: نقید، تاخیر اور خفیہ تدبیر۔ کبھی کبھی نقید ہو جاتی ہے، اور یہ دونوں راستوں میں چلتا ہے۔ بندہ کبھی نیک عمل کرتا ہے تو اللہ نقد و نقدی اس کا سودا دے دیتا ہے، کبھی گناہ کرتا ہے تو نقد و نقدی سودا مل جاتا ہے۔ کبھی کبھی بندہ نیکی کرتا ہے تو اللہ اجر دینے میں تاخیر کر دیتا ہے، اور کبھی کبھی بندہ گناہ بھی کرتا ہے تو اللہ پاک سزا دینے میں تاخیر کر دیتا ہے۔ اور کبھی کبھی بندہ نیکی کرتا ہے تو اللہ پاک اس کا اجر خفیہ تدبیر میں دے دیتے ہیں، بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اور کبھی کبھی بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ پاک نہ تو نقد و نقدی اس کو سزا دیتا ہے، نہ تاخیر سے سزا دیتا ہے۔ اللہ خفیہ تدبیر ایسے کرتا ہے کہ بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا، جیسے پہلوان ایک خفیہ داؤ ایسا مارتا ہے کہ دوسرے پہلوان کو گرا دیتا ہے، بس اللہ پاک بھی ایسے ہی کر دیتا ہے۔ نقد و نقدی۔ اچھا، کبھی کبھی اللہ کے ہاں بھی عدلے کا بدلہ ہوتا ہے، ہمارے لیے جائز نہیں ہوتا۔ کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر دیں، عدلے کا بدلہ فوراً دے دیں، نہیں، اللہ کرتا ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں ایک اور چیز ہوتی ہے، رشتے میں بٹا سٹا، یہ سب ملتی جلتی بات ہے۔ بعض علماء بٹے سٹے کو جائز کہتے ہیں، بعض علماء جائز نہیں کہتے۔ اچھا، اللہ کے ہاں بٹا سٹا ہوتا ہے، بندے کے ہاں اگرچہ نہیں جائز۔ میں ان علماء کی طرف چلا گیا ہوں، میرا اپنی جو سوچ ہے، جو مطالعہ ہے، کہ رشتوں میں وٹا سٹا نہیں ہونا چاہیے، دونوں گھر اجڑ جاتے۔ کچھ علماء کہتے ہیں ٹھیک، اور وہ ایک حدیث بھی پیش کرتے ہیں۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ، سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی، انہوں نے حبشے کی طرف بھی ہجرت کی ہے، پھر مدینے بھی ہجرت کی ہے۔ بیٹے کا نام سلمہ تھا، خاوند ابو سلمہ کہلاتے تھے، جیسے عرب کے اندر ہوتی ہے، تو اس لیے یہ بھی ام سلمہ کہلاتی تھی۔ امہات المومنین میں
کہا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد سب سے بڑی عالمہ فاضلہ حضور کی گھر والیوں میں حضرت ام سلمہ تھی۔ ان کے گھر والے جنگ احد میں شہید ہو گئے۔ تو عدت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ نکاح کا ان کو پیغام دیا، حضرت ام سلمہ کو، اور نکاح کا پیغام لے جانے والے بھی حضرت عمر تھے۔ آپ نے ان کو بھیجا کہ ام سلمہ سے کہو کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت عمر سے کہا کہ اللہ کے پاک نبی سے نکاح میں انکاری تو میں نہیں ہوں، ان جیسا شوہر کسی کو مل جائے تو قسمت والی، لیکن 3 باتیں ہیں، بلکہ آپ یوں کہہ لیں کہ شرطیں ہیں، وہ پہلے جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو۔ تو حضرت عمر نے کہا وہ کون سی؟ کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میری عمر زیادہ ہے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کے لیے اپنے آپ کو وہ خوشی محسوس نہیں کرتی جو خوشی ہوتی میری عمر زیادہ ہے حضور کی عمر سے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ یہ عمر قبول ہوگی آپ کو۔ اور دوسری میری شرط یہ ہے کہ میرا اس وقت ولی کوئی نہیں، میرا بڑا کوئی نہیں، اور نکاح میں بڑے کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ یہ میں آپ حضرات سے بھی کہہ رہا ہوں، یاد رکھیے گا ایک مسئلہ ہے، ولی کا ہونا، بڑے کا ہونا بیٹی بیٹے کے نکاح میں ضروری ہوتا، حالانکہ بیوہ کو اختیار ہے، قرآن میں ہے دوسرے سپارے میں کہ وہ ماں باپ سے پوچھے بغیر بھی، بیوہ جو ہے، کنواری نہیں، بیوہ، وہ ماں باپ سے پوچھے بغیر اپنی مرضی سے بھی اگر نکاح کرنا چاہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، یہ دوسرے سپارے کے اندر ہے۔ لیکن پھر بھی بڑے سے پوچھنا، بڑے سے مشورہ کرنا برکت ہوتی ہے، میرا بڑا کوئی نہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ میں غصے والی بہت، اور میں سامنے بول پڑتی ہوں، میں بڑی غیرت والی ہوں، مجھے غصہ بڑا آ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر یہ 3 باتیں میری عرض کر دو، اس کے بعد جو جواب حضور دیں گے ٹھیک ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات سنی تو فرمایا ام سلمہ سے جا کر کہہ دو کہ میری عمر تو ابھی بھی اس سے 10 سال بڑی ہے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 56-57 سال کی تھی۔ رہی دوسری بات، اس کا بیٹا 15-16 سال کا ہے، وہ ولی ہے، اس کا بالغ ہے، اس کو نکاح میں بٹھائیں گے، ہم اس سے پوچھیں گے۔ اور رہی تیسری بات، میں دعا کرتا ہوں کہ جب میرے گھر میں آئے گی تو تیرا سارا غصہ چلا جائے۔ اب حضرت عمر یہ پیغام لے کے گئے تو اب کہتی ہیں کہ میرا شرح صدر ہوا، دل کھلا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب میرا نکاح ہونے لگا تو سلمہ کو، میرے بیٹے کو حضور نے بڑا بنا کر نکاح میں ساتھ بٹھایا، اور میں نے پھر اپنے بیٹے سے پوچھا، حضرت ام سلمہ کہتی میرے بیٹے نے مجھے اجازت دی، پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح میں ہاں کی۔ میں بات کر رہا تھا وٹے سٹے کی، ادلے بدلے کی۔ اب یہی جب سلمہ بڑے ہوئے، شادی کے قابل ہوئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کا نکاح پڑھوایا، اور جب نکاح پڑھوایا تو حضور نے کہا سلمہ عدلے کا بدلہ ہو گیا، تو نے اس وقت میرا نکاح کرایا تھا، میں نے آج تیرا کرا دیا۔ زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔
اب پتہ نہیں میری بات آپ کو کچھ سمجھ آئی ہے نہیں آئی. وٹا سٹا اللہ کے ہاں ہوتا ہے. یہ جو اخلاق ہے نا، جس کو ہم اخلاق کہتے ہیں، یہ نمازوں سے بھی بڑا عمل ہے، حج روزے سے بھی بڑا ہے کہ آدمی کا بول اچھا ہو، اخلاق اچھا ہو، میل جول اچھا ہو. تو قرآن و سنت میں کہا جاتا ہے کہ اخلاق کے 3 درجے ہیں. ایک ہے اخلاق حمیدہ. کسی نے آپ کو پانی پلایا، آپ نے بدلے میں پلا دیا. کسی نے آپ کو مٹھائی کھلائی، بدلے میں آپ نے مٹھائی کھلا دی. یہ اللہ پاک نے یہودیوں کو دیا تھا. اس وقت کے جو یہود تھے، آج کے نہیں. آج کا یہود تو وہ ہے کہ جو پانی پلا دے اس کو بھی مروا دیتا ہے. ایک ہے اخلاق کریمانہ کہ کسی نے آپ کو پانی پلایا ہے تو آپ بدلے میں اس کو جوس پلا دیں. کسی نے آپ کو ایک طرف تھپڑ مارا ہے تو آپ دوسری طرف بھی آگے کر دو، بھائی اوہو آپ کے ہاتھ کو درد ہو گیا، چلو میں آپ کا ہاتھ دبا دوں، دوسرے ہاتھ سے مجھے ادھر بھی مار دو. حدیث کے اندر آتا ہے اللہ پاک نے یہ عیسائیوں کو دیا، حضرت عیسیٰ والوں، جو اس زمانے میں تھے. حضرت عیسیٰ کے ماننے والے وہ ایسے ہی تھے. یہ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات میں ہے. اور یہودیوں کی تعلیمات وہ بھی قرآن بیان کرتا ہے، ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن. یہ اخلاق حمیدہ ہے کہ کسی نے تمہارا ایک دانت توڑا، تم بھی ایک توڑنا، 2 نہیں. کسی نے تمہارے ایک کان پہ مارا، تم دوسرے کان پہ. اتنا ہی مارنا، حد سے نہیں آگے بڑھنا. آپ کو تھوڑی تکلیف ہوئی ہے، درد ہوا تو ان کو بھی تھوڑا سا درد ہو، زیادہ نہیں. عیسائیوں میں یہ ہے کہ ایک طرف کو مارے تو دوسرا بھی آگے کر دو کہ بھائی ادھر بھی مار. مسلمانوں کو اللہ پاک نے نہ اخلاق حمیدہ دیا ہے، نہ اخلاق کریمہ دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ کی امت کے لیے اخلاق عظیمہ ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. آپ اخلاق کی چھت پہ ہیں. سارے اخلاق، ساری اچھائیاں آپ کے پیروں کے تلے. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. امام زین العابدین حضرت حسین کے بیٹے تھے. میدان کربلا میں یہ اکیلے بچے تھے. 10-12 سال عمر تھی میدان کربلا کا جب واقعہ ہوا. اور شدت کا بخار تھا، جسے آپ 104 کا 103 کا کہیں. خیمے سے باہر نہیں نکل سکتے تھے، شدت کا بخار تھا. پھوپھیوں نے، حضرت زینب حضرت حسین کی بہن تھی، ایک حضرت حسین کی بہن تھی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ. انہوں نے اپنے اس بھتیجے کو خیمے سے باہر نہیں نکلنے دیا، بخار تھا. ان کا دل تھا جا کے لڑوں. عورتوں کو بچا ہی نہیں میدان کربلا میں. خاندان رسالت کا صرف یہ ایک فرد بچا. اسی سے اللہ پاک نے آگے نسل چلائی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، امام زین العابدین سے. گھر میں تھے تو خادمہ برتن اٹھا کے کھانا لے کے آئیں تو اچانک وہ بھی گری تو کھانا بھی گرا اور برتن بھی گرے اور برتن بھی ٹوٹ گئے. تو امام زین العابدین نے جو غصے میں خادمہ کو ایسے دیکھا تو خادمہ بڑی سیاਣੀ تھی، قرآن کی آیت شروع کر دی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. مسلمان وہ ہوتا ہے جو بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اپنے غصے کو پی جاتا ہے. تو امام زین العابدین سن کر ہنس پڑے، کہا میں نے اپنے غصے کو پی لیا ہے، تجھے معاف بھی کر دیا، جا تجھے آزاد کر دیا. یہ اخلاق عظیمہ ہے کہ گالیاں دینے والے کو بھی دعا دے دو، کانٹا بچھانے والے کو بھی دعا دے دو، مارنے والے کو بھی دعا دے دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں آئے تو دیکھا ایک بڑھیا
اپنی طاقت سے بھی زیادہ سامان لے کے کھڑی ہے، اٹھا سکتی نہیں. تو آپ نے پوچھا اماں یہ کیا ہے؟ کہا بیٹا سودا لے لیا ہے، گاؤں میرا 3 میل دور ہے، اب اٹھا نہیں سکتی، تو کو مزدور دیکھ رہی ہوں. تو آپ نے فرمایا اماں میں اٹھا لوں؟ کہا بیٹا اٹھا لو. اب حضور اس کا سامان اٹھا کر کہا اماں تیرا کون سا گاؤں ہے؟ کہ فلانا گاؤں ہے. اب حضور چل پڑے. مکے کی گرمی، تپتا ہوا صحرا، ریت. اب چلتے چلتے راستے میں بڑھیا کہنے لگی بیٹا تو بہت اچھا لگتا ہے مجھے، اچھے ماں باپ کا بیٹا ہے، ایک نصیحت کروں تجھے؟ حضور نے فرمایا اماں کرو. کہا کہ ایک محمد نامی آیا ہوا ہے بندہ، ذرا اس سے بچ کے رہنا، وہ جس دن سے آیا ہے گھروں میں لڑائی ڈل گئی ہے، وہ کہتا ہے ایک اللہ کو مانو. بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک اللہ کو مانو، بچ کے رہنا. اماں ٹھیک ہے. جب گھر آیا اماں کا، آپ نے سامان رکھا، کہا اماں میں جاؤں؟ کہا بیٹا اتنا سفر کر کے آئے پانی تو پیتے جاؤ. بیٹی سے کہا کہ بھائی کو پانی پلاؤ. بیٹی پانی لائی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا، چلنے لگے تو وہی بڑھیا کہنے لگی بیٹا مجھے تو اچھا بہت لگا، جاتے جاتے اپنا نام تو بتاتا جا، تو ہے کون؟ میں نے سارے راستے تجھ سے نام ہی نہیں پوچھا، تیرا قوم قبیلہ ہی نہیں پوچھا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماں مجھے محمد کہتے ہیں، زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا تو وہ ہے سارے راستے میں تجھے گالیاں دیتی آئی، تو بولا ہی نہیں، تو وہ ہے؟ کہا اماں میں وہی. کہا بیٹا پھر جانے سے پہلے مجھے کلمہ پڑھا دے، اگر تو اتنا اچھا ہے. یہ اخلاق عظیمہ ہے. جو روز راستے میں کانٹے بچھاتی ہے ایک دن نہیں بچھائے. تو آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا یارو وہ روز خدمت کرتی تھی، آج اس نے ہماری خدمت ہی نہیں کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یا رسول اللہ وہ بیمار ہے. اب نہ آپ نے فرمایا ابو بکر جوتی پہن چل اس کو پوچھتے چلتے، پوچھنے جاتے. اب آئے پوچھنے کے لیے، دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے اس عورت کی بیٹی نے دیکھا. وہ بھاگ کے ماں کو جا کے کہنے لگی وہ آئے ہیں جن کے لیے روز کانٹے بچھاتی تھی، مارنے آئے ہیں. گھر میں مرد بھی کوئی نہیں، تو اور میں اکیلی، آج کیا ہوگا؟ وہ تو 2 کھڑے ہیں باہر. اب تھوڑی دیر گزری تو بوڑھی اماں بیٹی سے کہنے لگی بیٹا دروازہ کھول. اب جب دروازہ کھولا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر گھسے تو کہنے لگے، اندر داخل ہوئے تو فرمایا آج تو نے ہماری خدمت نہیں کی، پتہ چلا بیمار ہے تو میں پوچھنے آیا ہوں کہ بیمار کی عیادت کرو، طبیعت کیسی ہے، حالت کیسی ہے، صحت کیسی ہے. رو کے چارپائی سے اٹھ کر پیروں میں بیٹھ گئی کہ بیٹا مجھے کلمہ پڑھا کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھا کر اس کو ایمان کی دولت سے مالا مال. کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جن کا بدلہ اللہ نقد دیتا ہے، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا بدلہ نقد ملتا ہے. کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جن کا بدلہ اللہ تاخیر سے دیتا ہے، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا بدلہ اللہ تاخیر سے دیتا ہے. کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جن کا بدلہ اللہ خفیہ تدبیر سے دیتا ہے، اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا بدلہ اللہ خفیہ تدبیر سے دیتا ہے. نقید، تاخیر اور تدبیر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب دنیا میں گانا بجانا زیادہ ہو جاتا ہے، یہ نقد و نقدی گناہ کا بدلہ ہے. جب گانا بجانا زیادہ ہو جاتا ہے، ناچ زیادہ ہو جاتا ہے، بے حیائی زیادہ ہو جاتی ہے، تو اللہ پاک نئی نئی بیماریوں کو پیدا کرتے ہیں. اس بیماری کا نام باپ دادا نے سنا ہی نہیں ہوتا، بلکہ 2-4 سال پہلے بھی نام نہیں ہوتا. آپ اور میں جتنے بیٹھے ہم نے آج سے 2-4 سال پہلے تو کرونا نام ہی نہیں سنا تھا. یہ کیا ہوتا؟ جب گانا بجانا عام ہو جاتا ہے، ناچ عام ہو جاتا ہے،
زنا عام ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نقد و نقدی، اللہ پاک بیماریاں ایسی پیدا کرتا ہے پہلے لوگوں نے ان کا نام ہی نہیں سنا۔ اور فرمایا بعض عمل ایسے ہوتے ہیں بندہ کرتا ہے تو اللہ پاک بدلے میں نقد و نقدی اجر دے دیتا ہے۔ وہ آپ اور میں آزما کے دیکھ لیں، صبح آپ کسی غریب کو صدقہ کر دو، شام تک واپس آپ کی جیب میں نقد و نقدی نہ آ جائے تو آپ کہہ دیں، یہ تجربہ کر کے دیکھ، اللہ کے نام پر کسی غریب کو دے دو، اللہ پاک نقد و نقدی جیب میں واپس دے دے گا، اس لیے کہ یہ بندہ سودا اللہ سے کر رہا ہوتا۔ اس مسئلے میں اللہ ادھار نہیں رکھتا، اللہ نقد و نقدی بدلے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندے زکوٰۃ کو تاوان سمجھنے لگ جائیں، جرمانہ سمجھنے لگ جائیں، زکوٰۃ دینے میں ان کا ہاتھ کانپ رہا ہو، زکوٰۃ دینے میں سستی کر رہے ہیں، نقد و نقدی اللہ پاک اس قوم کو قحط میں مبتلا کر دیتا۔ کبھی آٹا نہیں ہوتا، کبھی گندم نہیں ہوتی، کبھی چینی نہیں ہوتی، کبھی دودھ نہیں ہوتا، کبھی چاول نہیں ہوتا، قحط میں مبتلا ہوتا۔ یہ نقد و نقدی ہو جاتا، دیر بھی نہیں لگتی۔ جب آدمی زکوٰۃ کو تاوان سمجھے، اس کو ٹیکس سمجھے اور جرمانہ سمجھے، شاید یہی وجہ ہے کہ آپ اور مجھ میں یہاں بھی کچھ بندے ایسے بیٹھے ہوں گے وہ سال کا بھی انتظار نہیں کرتے، حالانکہ زکوٰۃ سال کے بعد فرض ہوتی ہے، بچت پہ فرض ہوتی ہے جو زکوٰۃ کا اصول ہے شریعت۔ لیکن بعض ایمان والے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ مہینے کے بعد جیسے تنخواہ ملتی ہے زکوٰۃ نکال کے دے دیتے ہیں۔ کون سال کا انتظار کرتا ہے؟ ان کو اللہ پاک بدلے میں نقد و نقدی دے دیتا۔ اور جو بندے زکوٰۃ نہیں دیتے یا اسے ٹیکس سمجھتے ہیں یا جرمانہ سمجھتے ہیں، جہاں قحط میں مبتلا ہوتے ہیں وہیں گھر بیٹھے ہوتے ہیں ٹھیک ٹھاک، اللہ پاک بھینس مار دیتا ہے، اللہ پاک گاڑی کا ایکسیڈنٹ کرا دیتا ہے، زکوٰۃ سے بھی ڈبل پیسہ گاڑی ٹھیک کرانے میں لگ جاتا ہے، نئی بھینس خریدنے میں لگ جاتا ہے۔ یہ نقد و نقدی چیزیں ہوتی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب لوگ اللہ کے حکموں کو توڑنا شروع کر دیتے، فرضوں کی پرواہ نہیں کرتے، اللہ پاک ان پر دشمنوں کو مسلط کر دیتے۔ یہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں جو میں نے بات شروع کی تھی؟ دشمن کا خوف مسلط ہو جاتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب دنیا سے عدل و انصاف اٹھ جاتا ہے، ناپ تول میں کمی ہو جاتی، یہ بھی عدل و انصاف کی صفات میں سے، پھر اللہ پاک ظالم حکمران مسلط کر دیتا، بادشاہ ظالم آ جاتا۔ یہ ناپ تول صرف ترازو نہیں ہوتا کہ ہم نے گھٹ تولا گھٹ دے دیا، نہیں، گھر میں نا انصافی کرنا، بہو بیٹی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ نا انصافی کرنا، استاد بیٹھے ہیں یہ مدرسے میں، بچوں کے ساتھ نا انصافی کر دیں، کسی کو اچھا پڑھاتے ہیں کسی کی پرواہ نہیں کرتے، اسکول ماسٹر ہے، بڑا ہے گھر میں، ماں باپ ہے، وہ اولاد میں نا انصافی کرتا ہے، برادری قوم قبیلے کا بڑا ہے وہ برادری میں نا انصافی کرتا ہے، شہر کا بڑا ہے وہ اپنی شہر کی رعیت میں نا انصافی کرتا ہے۔ پوری صورت ہے قرآن میں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا
علی الناس یستوفون، ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، نا انصافی کرنے والوں کے لیے۔ وہ کون ہیں؟ اپنا حصہ لمڑو ہوئے تھے زیادہ، دوسرے نو دینو ہوئے تھے تھوڑا۔ یہ ساری چیزیں علماء نے لکھا ہے اس میں آتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب فرقہ واریت امت میں بڑھ جائے، یہ بھی گناہ ہے، مصلے، مسجدیں، منبر تقسیم ہو جائیں، مدینہ پاک میں ایک مسجد ہے، مکے میں بھی ہے، مدینے میں بھی ہے، دونوں جگہ مسجد کا نام مسجد اجابہ ہے، مکے میں بھی ہے، مدینے میں بھی ہے۔ اللہ پاک آپ کو مکے لے جائے تو جنت المعلیٰ سے آگے آدمی اسی سڑک پہ آگے چلتا جائے تو وہ مسجد ہے، بالکل خیمے کی طرز کی طریقے کی بنی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج سے واپس آئے، چونکہ آخری دن جب کنکریاں ماری جاتی ہیں شیطان کو تو سورج کے غروب ہونے سے پہلے مینا سے نکلنا پڑتا ہے۔ کسی کا سورج غروب ہو گیا تو پھر اسے ایک دن اور رہنا پڑ جاتا ہے مینا میں۔ حاجی لوگ عصر کے بعد ہی مینا کو چھوڑ دیتے ہیں کہ یہاں مغرب نہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عصر کے بعد مغرب سے نکلے، مینا سے نکلے۔ اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو آپ نے فرمایا خیمہ لگاؤ، ہم رات یہیں رہیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمہ لگایا گیا تو آپ رات وہیں رہے۔ صبح جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف فرمایا ہے، حالانکہ طواف زیارت تو پہلے کر لیا تھا، لیکن دوسرا طواف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فرمایا۔ تو وہ مسجد اجابہ ہے، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی، تو اجابہ کا مطلب ہوتا ہے جہاں دعائیں قبول ہوئی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں بھی کئی دعائیں اللہ نے قبول کی۔ مدینے میں مسجد ہے جس کو مسجد اجابہ کہا جاتا ہے، یہ جنت البقیع کے بائیں طرف سگنل کے پاس آپ دیکھیں تو آج بھی، باقی تو ساری بلڈنگیں گر گئی ہیں لیکن مسجد باقی ہے، مینار ہے اس کا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس تشریف لے آئے تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ تو نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے اپنی امت کے لیے 3 دعائیں مانگی، حدیث میں آتی ہے۔ پہلی دعا مانگی کہ اللہ میری امت کی شکلوں کو تبدیل نہ کر۔ تو اللہ پاک نے دعا کے اندر ہی وحی اتار دی، کہا میرا نبی ہم نے آپ کی اس دعا کو قبول کر لیا، ہم آپ کی امت کی شکلیں نہیں بدلیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دعا مانگی، اللہ جیسے پرانی امتیں گناہوں کی وجہ سے زمین میں دھس گئیں، زمین پھٹتی تھی وہ نیچے چلے جاتے تھے، میری امت کو کبھی زمین میں نہ دھنسا۔ تو اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو بھی قبول فرمایا، میرا محبوب ہم نے آپ کی اس دعا کو بھی قبول کر لیا ہے، ہم آپ کی امت کو زمین میں نہیں دھنسائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دعا مانگی کہ اللہ میری امت کو ٹکڑے نہ کر، فرقہ واریت نہ ہو، تفرقے نہ ہو۔ تو اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی نہیں، یہ دعا میں قبول نہیں، یہ دعا قبول نہیں ہو۔ حالانکہ ایک مسئلہ ہے کہ نبی کی دعا کو تو اللہ کبھی رد کرتا نہیں، آپ کا اور میرا ایمان ہے اور ہمیں قرآن و سنت نے یہی بتایا۔ لیکن دوسری طرف قرآن و سنت بھی کہتا ہے کہ دعاؤں کو قبول کرنا یا دعاؤں کی حکمتیں اندر کیا ہیں وہ نہ آپ جانتے ہیں، نہ میں جانتا ہوں، نہ نبی جانتا ہے، نہ ولی جانتا ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس دعا کے اندر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ماں باپ کا ادب و حیا اٹھ جائے گا، ماں باپ کی نافرمانیاں ماں کی جگہ بیوی کی مانی جائے گی، باپ کی جگہ دوستوں کی مانی جائے گی، تو اللہ پاک پھر میری امت کو ٹکڑے کر دے، ممبر تقسیم ہو جائیں گے، مسجدیں بٹ جائیں گی، علماء بٹ جائیں گے۔
قرآن پاک میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کی قوم پر جب ان کے گناہ زیادہ ہوئے تو اللہ فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ ہم نے ان پر طوفان کا عذاب بھیجا۔ طوفان مختلف ہوتے ہیں، کبھی سمندر کا طوفان ہوتا ہے، کبھی ہواؤں کا طوفان ہوتا ہے، کبھی اندھیری اور مٹی کے طوفان آتے ہیں۔ جو ساتھی بڑے بیٹھے ہیں وہ میری اس بات کو شاید سن کر تصدیق کریں گے کہ آج سے 50-60 سال پہلے جب کوئی کالی آندھی آتی تھی نا تو ہماری بڑیاں بوڑھیاں کہتی تھی کہیں کو ناحق قتل ہو گیا۔ ہو سکتا ہے آپ نے بھی مجھے یاد ہے میں اپنی نانی سے سنا کرتا تھا کہ جب کبھی کالی سیاہ آندھی آ جاتی تھی تو میری نانی تھی سیدھی سادھی، ہم 7 بھائی تھے، میری نانی کو کسی کا نام نہیں آتا تھا سوائے میرے، چونکہ چھوٹا سا نام تھا، باقی میرے بھائیوں کے بڑے بڑے نام تھے، تو میری نانی کو نام بھی نہیں آتے تھے۔ جو بھی جاتا تھا بس پوچھتی تھی طیب ہیں؟ اب ایک کا نام حفظ الرحمان، ایک کا نام سعید الرحمان، نہیں آتے تھے میری نانی کو۔ لیکن اس وقت کی نانیاں دادیاں سیاਣੀ اتنی تھی، باتیں ایسی کر جاتی تھی تو جو آج کل کے علماء نہیں باتیں کر سکتے۔ میری اماں بھی کوئی پڑھی لکھی عالمہ نہیں تھی، لیکن میں حیران ہوتا ہوں کہ میری اماں فارسی کی کتابیں بھی پڑھاتی تھی۔ احوال الآخرت ایک حضرت میاں محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ اہل حدیث عالم گزرے، ان کی ایک پنجابی کی کتاب ہے، تقریباً 700-800 صفحے کی، اشعار کی ہے، میری اماں وہ بھی پڑھاتی تھی۔ بہشتی زیور بھی لڑکیوں کو پڑھاتی تھی، ہمارے گھر میں روزانہ 200-250 لڑکی میری اماں سے قرآن پڑھنے آتی تھی، لیکن میری اماں عالمہ نہیں تھی۔ میں نے وضو کا طریقہ اپنی اماں سے سیکھا، میں نے نورانی قاعدہ بھی اپنی اماں سے پڑھا ہے۔ میں جب مدرسے گیا ہوں تو سیدھا میں حفظ کی کلاس میں بیٹھا ہوں امتحان دے کر، استادوں نے کہا واہ تجھے تو نورانی قاعدہ بھی آتا ہے، ناظرے کی کوئی ضرورت نہیں، چلو حفظ میں بیٹھو۔ میں سیدھا حفظ میں جا بیٹھا، میں نے اماں سے پڑھا۔ بچے بیٹھے میں ان کو سنا دیتا ہوں۔ چھوٹا تھا، 5-4 سال عمر تھی، میں اپنی اماں کے ساتھ تراویح پڑھ رہا تھا۔ تراویح ختم ہوئی 20 رکعت تو وہ وتر کے لیے کھڑی ہونے لگی، تو میں نے کہا رکو رکو، وتر بعد میں پڑھنا، میں پہلے پیشاب کر رہا ہوں، مجھے پیشاب آیا ہے۔ اماں رک گئیں، کہا جاؤ، بہنیں بھی ساتھ تھی۔ اب میں پیشاب کرنے گیا، پیشاب کر کے آیا، میں نے وضو نہیں کیا، آ کے وتر میں پڑھو، اب وتر پڑھتے ہیں۔ تو میری اماں نے کہا وضو؟ میں نے کہا میں تو روز ایسے ہی کرتا ہوں، 4-5 تراویح 10 تراویح پڑھ کے پیشاب کر کے آتا ہوں، میں نے تو کبھی وضو نہیں کیا، وہ پہلے ہی ایک دفعہ کر لیتا ہوں۔ میری اماں نے کہا نا نا نا، وہ تو دوبارہ وضو کر، مجھے نہیں پتا تھا، چھوٹا تھا۔ اب دوسرے دن میری اماں نے مجھے وضو کا طریقہ 2 دن میں سکھایا، وضو کیسے کرتے۔ لیکن سیاਣੀ اتنی کہ زندگی بھر کبھی گھڑی نہیں دیکھی۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی سفر ہو، حضر ہو، بیماری ہے، تندرستی ہے، طوفان ہے، گرمی ہے، سردی ہے، میں نے اپنی اماں کے تہجد قضا نہیں دیکھا۔ ستارے دیکھ کے اٹھتی تھی، ستارے دیکھ کے نماز پڑھتی تھی، ستارے میں نے بھی ستارے ماں سے پوچھے اور سیکھے تھے کہ تہجد کس ٹائم ہوتا ہے اور فجر کی نماز کس ٹائم ہوتی ہے، مجھے بھی ستاروں کا علم بتا دو۔ تو میری اماں مجھے بتاتی تھی یہ ستارے نکلیں تو تہجد کا ٹائم ہوتا ہے، یہ ستارے چھپ جائیں تو فجر کا ٹائم ہو جاتا ہے، گھڑیاں نہیں ہوتی۔ تو نانیاں دادیاں کہا کرتی تھی جب آندھی آتی تھی، طوفان آتے تھے، کوئی قتل ہو گیا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، قرآن کہتا ہے ہم نے بنی اسرائیل پر طوفان کو نازل کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھاگے ہوئے آئے کہ اللہ سے دعا کرو طوفان رک جائے، ہم نیک بن جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ پاک نے طوفان کو روک دیا۔ تھوڑے دن گزرے پھر وہ ویسے ہو گئے۔ والجراد، پھر اللہ کہتے ہیں ہم نے ٹڈیاں بھیجی، جیسے آج کل ہمارے ہاں پاکستان میں ٹڈیاں آئی ہوئی۔ بڑے بڑے پڑھے لکھوں کو ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وزیر حضرات بھی ان کو نام نہیں آ رہا ہوتا، ٹڈی دل کہتے ہیں اس کو، حالانکہ اردو میں وہ ٹڈی دل ہے، دل نہیں ہے۔ دل جو ہے نا وہ لشکر کو کہتے ہیں، ٹڈیوں کا لشکر آ جاتا ہے،
کھیتیوں کو اجاڑ گیا. یہ اللہ کا عذاب ہے, یہ مصیبت ہے. کھیتوں کے کھیت اجڑ گئے, باغوں کے باغ اجڑ گئے. بجائے اس کے کہ میں توبہ طیب ہوں. کل ایک وزیر ہمارا پاکستان کا اسمبلی میں بیان دے رہا تھا کہ لوگوں کو پکڑ کے کھا لینی چاہیے, اس سے جو ہے نا وہ کرونا کا علاج ہو جاتا, جو بیمار پڑے وہ ٹھیک ہو جائیں گے. یہ وزیر بیان دے رہا ہے, اور قرآن میں اللہ کہتا ہے یہ عذاب ہے, یہ بلا اور مصیبت ہے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ, یہ تیسرا عذاب. فرمایا کہ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے, دعا کرو ٹڈیاں ختم ہو جائیں, ہم ٹھیک ہو جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا, دعا مانگی, اللہ نے عذاب کو ٹال دی. اور یہاں ایک بات میں کہتا چلوں, یاد رکھنا, یہ صرف اس امت کو شرف اللہ نے دیا ہے. پرانے زمانے میں امتی دعا نہیں کرتے تھے, امتوں کے لیے نبی دعا کرتے تھے. یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے آپ اور میرے لیے کہ ہم دعائیں کرتے ہیں, اللہ قبول کرتا ہے. اس زمانے میں صرف نبی امت کے لیے دعا کرتا تھا, اللہ قبول کرتا تھا, امتوں کی دعائیں نہیں ہوتی تھی. یہ اللہ نے اس امت کو شرف دیا. اب تھوڑے دن گزرے تو پھر ویسے ہی ہو گئے. پھر اللہ کہتے ہیں وَالْقُمَّلَ, ہم نے جوؤں کا عذاب بھیجا. مرد ہے تو اس کے داڑھی میں جوئیں پڑ گئیں, سر کے بالوں میں جوئیں پڑ گئیں, عورتیں ہیں تو ان کے, بچے ہیں, لڑکیاں ہیں تو ان کے, حتیٰ کہ کہا کہ پانی کا گلاس بھرا پینے کے لیے جب منہ سے لگایا تو جوؤں سے بھر گیا, پلیٹ کے اندر کھانا ڈالا ہے جب کھانے لگے تو جوؤں سے بھر گیا, بستر پہ بیٹھے تو بستر جوؤں سے بھر گئے, صوفے پہ بیٹھے, کرسی پہ بیٹھے تو وہ جوؤں سے بھر گئے, چلتا پھرتا آدمی کپڑے اس کے جوؤں سے بھرے گئے. یہ بھی اللہ کا عذاب. پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے, موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا مانگی, اللہ پاک نے ٹال دیا. پھر اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَالضَّفَادِعِ, پھر میں نے مینڈکوں کا عذاب بھیجا. رات کو بستر پہ سونے آئے تو بستر ڈڈوؤں سے بھر گیا, پانی پینے کے لیے گلاس منہ کو لگایا تو ڈڈو بن گیا, سالن پلیٹ میں ڈالا کھانے لگے تو ڈڈوؤں سے بھر گیا. ہر برتن گھر کا ڈڈو سے بھرا ہوا ہے, مینڈک ہی مینڈک. شکر ہے اس زمانے میں یہ نہیں تھے ڈڈو کھانے والے نہیں, تو یہ تو کہتے شکر ہے ڈڈو ڈڈو آ گئے, کھاتے پیتے رہیں. منڈیاں ڈڈوؤں سے بھر جاتی ہیں, ہمارے لیے تو حرام ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے, پھر دعا ہوئی, اللہ نے ٹال دیا. پھر فرمایا وَالدَّمْ, پھر ہم نے خون کا عذاب. آپ ایسے کرو خون نکل آئے, پانی خون بن گیا, برتن خون سے بھر گئے, کھانے خون سے بھر گئے, خون ہی خون. پھر موسیٰ علیہ السلام سے پاس آئے, دعا کرو. پھر دعا مانگی, اللہ نے ٹال دیا. پھر آگے قرآن نے اور بھی چیزیں بیان کی کہ کیا کیا ان کے ساتھ ہوا. میرے دوستو, جو بات کرنے کا مقصد ہے, یہ کرونا, یہ پریشانیاں, یہ مصیبتیں, یہ بیماریاں, یہ اللہ کے عذاب. یا تو اللہ پاک ہمیں آزمانے کے لیے بھیج رہا ہے, یا اللہ چاہتا ہے کہ ہم روئیں اللہ کے آگے, توبہ طیب ہو جائے. یہ ہماری شامت اعمال ہے, ہماری گناہوں کی سزا ہے. ہم بہت آگے نکل گئے, بہت آگے نکل گئے. ہمارے گھروں میں بھی جو دیندار گھرانے تھے, ہمارے ہاں شادیوں پہ بھی جب تک اب گانا بجانا نہ ہو, ڈھول باجا نہ ہو, تو ہمارے ہاں بھی شادیاں نہیں ہوں. میری جب شادی ہوئی تو حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد, یہ میرے نکاح میں تھے. حضرت مفتی عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے علاقے کے بڑے تھے, یہ میرے نکاح میں تشریف لائے ہوئے تھے. اتفاقاً اس دن دارالعلوم کبیر والے کا سالانہ جلسہ تھا, تو حضرت مفتی صاحب بھی تشریف لائے ہوئے تھے.
تو ابا جی نے ان کو دعوت دیتی نکاح کے لیے آئے تو میں نے صرف ایک پھولوں کا ہار پہنا ہوا تھا، نوٹوں والا نہیں، صرف پھولوں کا۔ تو جب نکاح پڑھانے لگے تو کہا پہلے اس کو اتارو، نکاح تیرا پڑھانا ہے یا پھولوں کے ہار کا پڑھانا؟ اور کچھ بھی نہیں تھا شادی میں۔ اب انہی ہمارے گھروں میں ڈھول باجے کے سوا، ڈانس گانے کے سوا شادی نہیں ہوتی۔ جب یہ چیزیں بڑھتی ہیں تو پھر اللہ پاک کی طرف سے ناراضگیاں آتی ہیں۔ شاید میں آپ سے نہیں کہوں، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، شاید ہم وہ ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکے، ہم آپ سے بھی زیادہ گنہگار ہو گئے، کہیں وہ ہمارے گناہوں کی سزا آپ کو تو نہیں مل رہی، یا ان ساتھ والوں کو جو غیر مسلم ہیں بیچارے، جن کو پتہ ہی نہیں گناہ کیا ہے نیکی کیا ہے۔ ہمیں تو پتہ ہے، اس لیے کہ ہمارا اللہ ہے، ہمارا رسول ہے، ہمارا ایک قرآن ہے، ہماری کتاب ہے، ہماری ایک راہ ہدایت ہے، ہمیں پتہ ہے اچھا کیا ہے برا، ان کو تو نہیں پتہ۔ اب ان کے متھے تو ہم نہیں جوڑ سکتے، اس لیے کہ ان کو پتہ ہی نہیں، ہمیں پتہ ہے گناہ کیا ہے۔ کہیں ہماری وجہ سے اللہ پاک نے یہ کرونا ہونا نہیں ہونا جھوٹ ہے سچ ہے اس کو چھوڑ دیں، فی الحال ہے نہیں ہے یہ اللہ جانے، لیکن پریشانی تو ہے نا آپ کو اور مجھے۔ مسجدیں مدرسے بند ہو گئے۔ آخری بات ایک کروں، بیت المقدس جو ہے آج یہودیوں کا قبضہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں بھی ایسے ہی تھا، ان کا قبضہ تھا۔ تو حضرت عمر گئے بغیر جنگ کے، انہوں نے بیت المقدس کی چابیاں دے دی، تاریخ میں بھی ہے حدیثوں میں بھی واقعات۔ جب چابی انہوں نے دی تو ایک صحابی رو پڑے، تو کسی نے کہا بابا یہ تو خوشی کا ٹائم ہے، تو کہتا یار نہیں، یہ بیت المقدس بھی تو اللہ کی نعمت تھی جو ان کے پاس تھی، انہوں نے شاید اللہ کی نعمت کی اس قدر نہیں کی اس کی، شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے آج واپس کر دی، لڑائی کے بغیر چابیاں دے دیے، نعمت کی قدر نہ ہو تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا کعبہ، اللہ کا گھر ہمارے پاس کیوں بند ہو رہا ہے؟ کبھی میں اور آپ بیٹھ کر سوچیں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے اس کی ناقدری کر دی ہے؟ کیوں بند ہو گیا؟ حج بند ہو گیا، بند ہونے کا مطلب یہ ہے نا کہ باہر سے حاجی کوئی نہیں آئے گا، صرف وہی مقامی 10 ہزار بندہ اس سال حج کر لے گا۔ یہ کیا ہے؟ جو بیچارے سالوں سے امید رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے اس سال حج کرنا ہے، ہم نے حج کو جانا ہے، ان لوگوں کے دلوں پہ کیا گزری ہوگی؟ یہ انڈونیشیا جو ہے، یہ جیسا بھی ہے، وہاں 20 سال ایک لمٹ مقرر ہے، آپ بینک میں اتنے پیسے ہر مہینے جمع کراتے رہیں، 20 سال کے بعد آپ کا حج کا نمبر آئے گا۔ ایک طریقہ ہے گورنمنٹ کا، ہمارے ہاں کی طرح نہیں کہ ایک دفعہ آپ پیسے جمع کرائیں آپ حج پہ چلے جائیں، نہ، وہاں اس طرح کو اچانک سارے پیسے دے کے حج پہ جا ہی نہیں سکتا، 20 سال کے بعد نمبر آتا ہے۔ اب جن کا 20 سال کے بعد اس سال نمبر تھا، ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ اب اگلے سال کی تھی انہی کا نمبر آئے گا نا جو اگلے سال والے ہیں۔ اب یہ تو گورنمنٹ کیا پالیسی بنائے گی، کیا طریقہ بنائے گا، یہ تو اس گورنمنٹ کا کام ہے، لیکن سوچنے والا تو سوچ رہا ہوگا نا کہ اگلے سال تو انہی کا نمبر آئے گا نا جن کے اگلے سال 20 سال ہو جائیں گے، میں تو رہ گیا۔ یہ تو آپ اور میں خوش قسمت ہیں کہ ہفتہ پہلے تیاری کر لیتے ہیں، پیسے جمع کراتے ہیں، چل دیتے ہیں۔ کہیں اللہ کی اس اتنی بڑی نعمت کی، اور اس کے بعد یہ اس 1 مہینہ 2 کے اندر اندر یہ جو گزرے ہیں، پوری دنیا میں 200 کے قریب بڑے بڑے علماء فوت ہو گئے، بڑے بڑے علماء۔ انشاءاللہ ان علماء پر
زندگی رہی تو جولائی کی پہلی کو چھٹی ہوگی شمسو پور، انشاءاللہ میں اپنا پروگرام رکھوں گا اس پر، ان علماء کی زندگیاں سامنے آئیں. 200 عالم دین اچانک چلا گیا. عالم کا ہونا بھی تو اللہ کی ایک نعمت ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے ان نعمتوں کی بھی ناقدری کر دی. آرام کا، سکھ کا، سکون کا ہونا یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت. پیسہ زیادہ ہونا نعمت نہیں ہے، سکون کا ہونا اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. غریب آدمی رات آرام سے سوتا ہے، امیر آدمی تو گولیاں کھا کے سوتا ہے، اسے تو نیند ہی نہیں آتی. وہ کیا سکھ سکون ہوا جو گولیوں سے بندہ سوئے؟ آپ اور میں الحمدللہ رات کو 4 روٹیاں کھا کے سوتے ہیں، فجر کی نماز ہی چلی جاتی ہے. الحمدللہ اللہ ہمیں دیتا ہے، نعمت ہے اللہ کی. کہیں ہم نے ان چیزوں کی ناقدری تو نہیں کی کہ آج آپ اور میں مسجد بند ہو گئی، مدرسے بند ہو گئے، ہم پریشان. اللہ کا گھر حج کے لیے مسلمانوں پہ اکثریت پہ بند ہو گیا، مدینے کی حاضری بند ہو گئی، آنا جانا بند ہو گیا. اب یہاں میتیں ہو رہی ہیں، 15 دن باڈی بھیجنے پہ لگ رہے ہیں. سمجھیں، جنازے بند ہو گئے. ہمارے ہاں بعض ایسے جنازے بھی ہوئے ہیں، ماں مری ہے تو اولاد نے ہاتھ نہیں لگایا، باپ مرا ہے تو اولاد ہاں نہ ہمیں کرونا نہ ہو جائے. گورنمنٹ والوں نے بھی کہا نیڑے نہیں آنا، ہم خود ہی قبر میں رکھیں گے. اور بعض جگہ تو ایسا بھی ہوا کہ بعد میں قبر میں تھا ہی کچھ نہیں. ابھی اللہ جانے کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن پریشانی جو ہے آپ اور میں سارے پریشان. سکھ ختم ہو گیا، اور سکھ کا ہونا اللہ کی نعمت. اس لیے میرے دوستو، آپ اور میں جتنے بیٹھے ہیں، اس پر اللہ کے سامنے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں. ہماری وجہ سے یہ دنیا پہ، کہیں ہماری وجہ سے تو نہیں ہے. یہ کوئی ضروری نہیں میں اور آپ نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن جو ذمہ داریاں ہماری ہیں، ہو سکتا ہے ہم نے ان میں کمی کی ہو. ان تک کلمہ پہنچانا بھی تو ہماری ذمہ داری تھی، ہم نے ان کو کبھی کلمہ دیا ہی نہیں، بتایا ہی نہیں. یہ بھی تو ایک ذمہ داری تھی. بہرحال سارے ساتھی درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الہ العالمین، ہم سارے سچے دل سے توبہ کرتے ہیں. اللہ تو ہم سب کی سب خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ اپنے محبوب کی ساری امت کی خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ تیرے محبوب کی امت بہت پریشانی میں ہے. یا اللہ اس پریشانی کے وقت کو ختم کر کے آسانیوں کے وقت کو پیدا فرما دے. یا اللہ ساری تیرے محبوب کی امت قیدی ہو گئی اور قیدیوں کی طرح زندگی گزر رہی ہے. اللہ ہمیں آزادیاں نصیب فرما. ہماری مسجدوں اور مدرسوں کو اور کعبے کو پہلے کی طرح رونقیں نصیب فرما. الہ العالمین مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما، اپنے محبوب کی امت کی پریشانیوں کو دور فرما. ہم سارے خطا کار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، خواہ کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں. اللہ تو ہم سب کی سب خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ تو ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرما. ہمارے بیوی بچوں کے، دوستوں کے، اپنے محبوب کی ساری امت کے گناہوں کو معاف فرما. الہ العالمین ہمارے جو بزرگ لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو اپنے نور سے بھر دے. یا اللہ ان کو اعلیٰ علیین جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما. یا اللہ اس بیماری کی وجہ سے، یہ دوسری بیماریوں کی وجہ سے جتنے لوگ ہسپتالوں میں پڑے ہیں، گھروں میں بیمار پڑے ہیں، اللہ تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما. یا اللہ تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما. الہ العالمین ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کی طرف دیکھتے ہوئے ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہانگ کانگ میں جتنی مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، اللہ ان کی رونقوں کو دوبارہ بحال فرما. پڑھانے والے، پڑھنے والی، الہ العالمین ان باغوں کو ہمیشہ آباد فرما، ان گلستانوں کو آبادیاں نصیب فرما. جو ساتھی ان مدرسوں کا خیال کرتے ہیں، اللہ ان کے گھروں کا تو خیال فرما، ان کی آل اولاد کا، ان کی عزتوں کا تو خیال فرما. یا اللہ ہر ذلت سے، ہر رسوائی سے، ہر عیب سے، ہر گناہ سے ہر مسلمان کی حفاظت فرما. ہر قسم کے کفر سے، شرک سے، نفاق سے،
بہتان سے، چغلی سے، غیبت سے، بدعت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین مرتے وقت ہم سب کو کلمہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ کل قیامت والے دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سب کو شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے ان مدرسوں کو قبول فرما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اتوار والے دن انشاءاللہ نماز ظہر کے بعد کنتھنگ مدرسے میں بیان ہوگا، وہاں بچوں کے ختم بھی ہیں، جو ساتھی وہاں آسانی سے آ سکیں، اور پھر پہلی کو انشاءاللہ جولائی کو چھٹی ہوگی شمسی پور مدرسے میں انشاءاللہ۔ جو ہمارے علماء فوت ہو گئے ہیں ان کا تعزیتی دعا کا